دیکھیے خان صاحب کو اگر مغربی جمہوریت پسند ہے تو مغربی جمہوریت لے آئیں، اگر انہیں ساؤتھ کی جمہوریت پسند ہے تو ساؤتھ کی لے آئیں۔ عوام کو مشرق کی مغربی جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے۔ اب خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میڈیا کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے مغربی جمہوریت میں اتنی آزادی نہیں، تو خان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ آزادی آپ کے دور میں نہیں کمائی، جتنا آزاد میڈیا اس وقت ہے اس سے کئی آزاد میڈیا مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور میں تھا۔ ان ادوار میں تو چینل پروگرام بند نہیں کرانے کی روایت نہیں تھی، جیو کے ساتھ مشرف کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے چینل بند کرایا تھا، مالک کو بند نہیں کرایا تھا۔ آج وہ اینکر جو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے مین اسٹریم چینلوں پر دباؤ ڈال کر انہیں فارغ کرا دیا گیا ہے، تو اب وہ یوٹیوب پر اپنے پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی ڈینائی کریں مگر یہ امپریشن ہے، یا تو اس امپریشن کو دور کریں۔ یہ تاثر ویسے بھی ہر دور میں عمومی طور پر رہا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، مگر اس دور میں کچھ بڑا ہے۔ تو میڈیا کے ساتھ خان صاحب کی ناراضگی کی اصل وجہ یہی ہے کہ میڈیا خان صاحب کو کچھ بھی بھولنے نہیں دے رہا۔ جو باتیں انہوں نے کی، جو دعوے انہوں نے کیے الیکشن کے دوران یا جو اب تک وہ کر رہے ہیں، وہ سب بار بار یاد دلائے جاتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، اور یہی بات اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیے نواز شریف اور آصف زرداری نے میڈیا کے حوالے سے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ زرداری دور میں تو میڈیا اتنا اگریسو تھا، نیا الیکٹرونک میڈیا آیا تھا، روز آصف زرداری کی حکومت گرا کر سوتا تھا، جیو اس میں نمبر 1 تھا، لیکن آصف زرداری نے میر شکیل الرحمان کو نواز شریف سے پلاٹ لینے کا الزام لگا کر اندر نہیں کرایا۔ نواز شریف دور میں میڈیا کا بعض حصہ ان کے سیاسی مخالفین اور کچھ طاقتور حلقوں کے زیر اثر تھا۔ نواز شریف پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے اور ان سے کیا کیا سوال نہیں پوچھے گئے۔ اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب سے سوال ان کے مخالفین نہیں پوچھ رہے، بلکہ وہ پوچھ رہے تھے جو تبدیلی کے خمار میں مبتلا ہو کر اب اس میں سے باہر نکل چکے ہیں۔ جو اینکرز اور صحافی حکومت کی گڈ بک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کی بینڈ بجاتے ہیں اور حکومت کی خراب پالیسیوں کی بھی تعریف کر کے اسے اتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سابق حکومت کے خلاف استعمال ہو گئے وہ پروفیشنل لوگ ہیں، انہیں جہاں خراب لگا وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ کسی اور لیڈر کے سامنے بول کر دکھائے، تو نواز شریف سے سخت سوال اس لیے نہیں پوچھے جاتے تھے کہ نواز شریف کی گورننس ایسی نہیں تھی جیسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے، تو حکومت کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے آنے والی حکومت پچھلی حکومت یا پچھلی حکومت، تو کیا آج جو حکومت ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہے یا اس سے پچھلے والوں سے بہتر ہے، بدتر ہے؟ تو نواز شریف کی حکومت زرداری صاحب کی حکومت سے بہتر تھی، اور آج جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پر سوال ہے، اس لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جتنے الزامات خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین پر لگا رکھے ہیں، اگر مغربی جمہوریت ہوتی تو پھر صادق اور امین کا لیبل بھی اڑ چکا ہوتا۔ کیا مغربی جمہوریت میں آپ یہ الزام لگا کر بچ سکتے ہیں کہ آپ کو سیاسی مخالفین نے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی، اور جب مخالفین نے اسے عدالت میں چیلنج کیا تو نہ اسے ثابت کر سکے بلکہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے؟ خان صاحب نے نواز شریف پر 300 ارب روپے کی چوری کا الزام لگایا، تو کیا وہ یہ الزام کسی فورم پر ثابت کر سکے؟ تو مغربی جمہوریت میں اگر میڈیا کو الزام تراشی پر سزا ملتی تو وہاں کے سیاستدان بھی ایسی بونگیاں نہیں مارتے۔ اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل سسٹم اتنا تگڑا نہیں ہے، تو یہ کام تو اب خان صاحب کے کرنے کا ہے۔ موجودہ حکومت 1.5-2 سال سے ہے، تو 2 سال میں کم از کم اتنا تو کام کر سکتے تھے کہ جوڈیشل سسٹم کو ایکٹیو کر لیتے۔ کسی اور کا جو کام نہیں ہے، لیکن جن کی ساری سیاست صرف الزام تراشی کے گرد گھوم رہی ہو، یعنی دوسروں پر الزام لگانا ہو، اور الزام بھی ایسے کہ جن کا کوئی سر پہ نہ ہو، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جوڈیشل سسٹم تگڑا ہو؟ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر چلنے والے پروپیگنڈے کی بنیاد پر الزام تراشی کرنے والے ترجمانوں کو تو پھر روز سزا ہو جائے گی۔ حکمران جماعت ذرا ہمت کر کے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرے، میڈیا بھی جواب دے ہو، اور وہ جو سیاستدان غلط الزامات لگاتے ہیں وہ بھی جواب دے ہو، جو بھی غلط الزام لگائے قانون اسے پکڑ سکے، تو پھر آپ کو یہ مغرب اور مشرق کی مثالیں نہیں دینا پڑیں گی۔ دیکھیے خان صاحب کو اگر مغربی جمہوریت پسند ہے تو مغربی جمہوریت لے آئیں، اگر انہیں ساؤتھ کی جمہوریت پسند ہے تو ساؤتھ کی لے آئیں۔ عوام کو مشرق کی مغربی جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے،
ہماری کتابوں میں تو جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے. اب خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ میڈیا کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے مگر بھی جمہوریت میں اتنی آزادی نہیں. تو خان صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ آزادی آپ کے دور میں نہیں کمائی. جتنا آزاد میڈیا اس وقت ہے اس سے کئی آزاد میڈیا مشرف، زرداری اور نواز شریف کے دور میں تھا. ان ادوار میں تو چینل پروگرام بند نہیں کرانے کی روایت نہیں تھی. جیو کے ساتھ مشرف کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے چینل بند کرایا تھا، مالک کو بند نہیں کرایا تھا. آج وہ اینکر جو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے مین اسٹریم چینلوں پر دباؤ ڈال کر انہیں فارغ کرا دیا گیا ہے. تو اب وہ یوٹیوب پر اپنے پروگرام کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے. آپ جتنا مرضی ڈینائی کریں مگر یہ امپریشن ہے، یا تو اس امپریشن کو دور کریں. یہ تاثر ویسے بھی ہر دور میں عمومی طور پر رہا ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، مگر اس دور میں کچھ بڑا ہے. تو میڈیا کے ساتھ خان صاحب کی ناراضگی کی اصل وجہ یہی ہے کہ میڈیا خان صاحب کو کچھ بھی بھولنے نہیں دے رہا. جو باتیں انہوں نے کی، جو دعوے انہوں نے کیے الیکشن کے دوران یا جو اب تک وہ کر رہے ہیں، وہ سب بار بار یاد دلائے جاتے ہیں. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، اور یہی بات اچھی نہیں لگتی. دیکھیے نواز شریف اور آصف زرداری نے میڈیا کے حوالے سے جتنے تحمل کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. زرداری دور میں تو میڈیا اتنا اگریسو تھا، نیا الیکٹرونک میڈیا آیا تھا، روز آصف زرداری کی حکومت گرا کر سوتا تھا. جیو اس میں نمبر 1 تھا. لیکن آصف زرداری نے میر شکیل الرحمان کو نواز شریف سے پلاٹ لینے کا الزام لگا کر اندر نہیں کرایا. نواز شریف دور میں میڈیا کا بعض حصہ ان کے سیاسی مخالفین اور کچھ طاقتور حلقوں کے زیر اثر تھا. نواز شریف پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے اور ان سے کیا کیا سوال نہیں پوچھے گئے. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب سے سوال ان کے مخالفین نہیں پوچھ رہے بلکہ وہ پوچھ رہے تھے جو تبدیلی کے خمار میں مبتلا ہو کر اب اس میں سے باہر نکل چکے ہیں. جو اینکر اور صحافی حکومت کی گڈ بک میں آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کی بینڈ بجاتے ہیں اور حکومت کی خراب پالیسیوں کی بھی تعریف کر کے اسے اتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو سابق حکومت کے خلاف استعمال ہو گئے وہ پروفیشنل لوگ ہیں. انہیں جہاں خراب لگا وہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہ کسی اور لیڈر کے سامنے بول کر دکھائے، تو نواز شریف سے سخت سوال اس لیے نہیں پوچھے جاتے تھے کہ نواز شریف کی گورننس ایسی نہیں تھی جیسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے. تو حکومت کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے آنے والی حکومت، پچھلی حکومت یا پچھلی حکومت. تو کیا آج جو حکومت ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہے یا اس سے پچھلے والوں سے بہتر ہے، بدتر ہے؟ تو نواز شریف کی حکومت زرداری صاحب کی حکومت سے بہتر تھی، اور آج جو حکومت ہے اس کی کارکردگی پر سوال ہے، اس لیے سوال پوچھے جا رہے ہیں. دیکھیں جتنے الزامات خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین پر لگا رکھے ہیں، اگر مغربی جمہوریت ہوتی تو پھر صادق اور امین کا لیبل بھی اڑ چکا ہوتا. کیا مغربی جمہوریت میں آپ یہ الزام لگا کر بچ سکتے ہیں کہ آپ کو سیاسی مخالفین نے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی اور جب مخالفین نے اسے عدالت میں چیلنج کیا تو نہ اسے ثابت کر سکے بلکہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے؟ ہاں صاحب نے نواز شریف پر 300 ارب روپے کی چوری کا الزام لگایا، تو کیا وہ یہ الزام کسی فورم پر ثابت کر سکے؟ تو مغربی جمہوریت میں اگر میڈیا کو الزام تراشی پر سزا ملتی تو وہاں کے سیاستدان بھی ایسی بونگیاں نہیں مارتے. اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل سسٹم اتنا تگڑا نہیں ہے. تو یہ کام تو اب خان صاحب کے کرنے کا ہے. موجودہ حکومت 1.5-2 سال سے ہے، تو 2 سال میں کم از کم اتنا تو کام کر سکتے تھے کہ جوڈیشل سسٹم کو ایکٹیو کر لیتے. کسی اور کا جو کام نہیں ہے، لیکن جن کی ساری سیاست صرف الزام تراشی کے گرد گھوم رہی ہو، یعنی دوسروں پر الزام لگانا ہو، اور الزام بھی ایسے کہ جن کا کوئی سر پہ نہ ہو، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جوڈیشل سسٹم تگڑا ہو؟ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر چلنے والے پروپیگنڈے کی بنیاد پر الزام تراشی کرنے والے ترجمانوں کو تو پھر روز سزا ہو جائے گی. حکمران جماعت ذرا ہمت کر کے جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرے، میڈیا بھی جواب دے ہو، اور وہ جو سیاستدان غلط الزامات لگاتے ہیں وہ بھی جواب دے ہو. جو بھی غلط الزام لگائے قانون اسے پکڑ سکے. تو پھر آپ کو یہ مغرب اور مشرق کی مثالیں نہیں دینا پڑیں گی.